ہم دو بہنیں ہیں اور دو بھائی، اگر بھائی والدین کو حج عمرہ نہ کروائیں تو کیا بیٹیاں اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کروا سکتی؟ لیکن اولاد کو ماں باپ کو عمرہ یا حج کروانا کو اللہ نے فرض نہیں کیا. بات سمجھو، اللہ نے ہر مسلمان پہ حج فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت. اگر والدین تمہارے طاقت رکھتے تھے دولت رکھتے، ان پہ خود فرض تھا، یہ نہیں کہ ان کو اولاد کروائے. اولاد کے ذمہ ہے ہی نہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. ہاں، اگر آپ لوگ اپنی آخرت کو اچھا بنانے کے لیے اپنے والدین کے لیے تبرع کریں گے، ان کو گویا کہ ہدیہ دے کے حج کرا دیں تو سبحان اللہ، وہ چاہے لڑکے کروا دے چاہے لڑکیاں کرا دے، اللہ ان کو اجر دے گا. کہ جو لوگ اپنے والد یا والدہ کا حج بدر کرتے ہیں، اللہ ان کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کہتے جی کہ میں مکے میں رہتا ہوں، عربی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا یہاں ہر مدرسے میں عربی زبان ہے جس میں بھی چلے جاؤ خود بخود سیکھ جاؤ گے؟ اگر وہ مدرسہ تمہیں قبول کر لے تو سیکھ جاؤ گے. اور یہاں باقاعدہ یونیورسٹیوں میں بھی قسم اللغہ جو ہے جس میں لغت پڑھائی جاتی ہے، وہاں بھی پڑھا دیں گے. اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے، ہاں حضور نے فرمایا کہ اگر کسی بیوی سے، بھائی سے، بیٹی سے، دوست سے جھگڑا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ مسلمان ناراض نہیں رہ سکتے. تو اس لیے لازم ہے کہ تم جا کے اس کو کوسا. اب وہ جواب نہ دے تو اب گناہ اسی پر ہے، آپ پر نہیں ہو. یعنی لازماً 3 دن میں جھگڑے ختم کرو. میں نے جوانی میں جو اس کے لیے توبہ کرو، میرا بھائی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کیا، یہ کسی کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے اللہ کے درمیان میں ہمارا راز ہے. اگر اللہ نے ہم پہ پردہ ڈال دیا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں رسوا کریں؟ اس لیے کبھی بلا وجہ نہ بتایا کریں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا. بس توبہ کرو، تیرے بندے اور خدا کے درمیان میں یہ راز. 4 بہنیں ہیں، شادی نہیں ہو رہی. ہماری بھابھی نے جادو کا، یہ میری بیٹی، اصل بات تو یہ ہے جادو میں مانتا ہوں کہ ہوتا ہے. جادو سے رشتے بھی بند کیے جاتے ہیں. اس کا علاج ہے کہ آپ 4 بہنیں جو ہیں اکٹھے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھا کریں، پانی پہ بھی دم کریں، اسی پانی سے غسل بھی کریں، پانی پئیں بھی اور گھر میں بھی ڈالیں. آپ ساتھ راتیں پڑھیں گے، اگر واقعی شیطانی اثر ہے تو ختم ہو جائے گا. باقی کبھی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہوتا. ماں باپ سے غفلت ہو جاتی ہے، لڑکیوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، پھر رشتے نہیں آتے. تو اس لیے سورۃ الرحمن جو ہے نا، جن لڑکیوں کا یا لڑکوں کا رشتہ نہیں ہوتا، اول آخر 11 بار درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیمی، پھر 3 دفعہ سورۃ الرحمن، پھر 11 دفعہ درود شریف، پھر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 41 دن میں رشتے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں مولانا تقی عثمانی اور الیاس گھمن کے بارے میں آپ کا کیا رائے؟ کہ ہماری کیا رائے؟ وہ علماء ہیں، ہم کیا رائے دے سکتے ہیں بھائی، وہ تو بڑے لوگ ہیں. کہتے ہیں جی کہ طواف کے پہلے 3 چکر میں، لیکن صفا مروہ میں تو دوڑنے کا حکم نہیں ہے. سبز لائٹ میں حضور تیز چلے تھے، دوڑے تو نہیں تھے، دوڑنے کا حکم ہی نہیں ہے. یہاں طواف میں رمل کا حکم ہے، اور رمل کا معنی بھی دوڑنا نہیں ہوتا. رمل کا معنی ہوتا ہے سینہ نکال کے جیسے پہلوان چلتا ہے. خواتین جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں. اگر خواتین مر جائیں تو ہم بھی ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ہم پڑھیں، وہ کیوں نہ پڑھیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں کیا لوگوں نے مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے عورت اپنے گھر سے جنازہ گاہ میں آنا منع ہے.
یہ تو نہیں کہ وہ موجود ہے مسجد میں جنازہ کھڑا ہے بیٹھ رہے جی میں تو عورت لہذا نہیں پڑھتی. ایک سفر میں 2 عمرے ہو سکتے ہیں, 100 عمرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضور نے 1 عمرہ فرمایا, لیکن حضور نے حج بھی تو پھر 1 فرمایا ہے نا. پھر تم 10 حج کیوں کرتے ہو؟ جو چیز شریعت میں ثابت ہے وہ بدعت نہیں, وہ 1 ہو یا زیادہ ہو. والدہ کی طرف سے بھی عمرہ کریں, بالکل کریں, والدہ کا حق ہے آپ پر. میں نے مسائل صیام کی کتاب پڑھا ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ تو ایام اکل و شرب ہے, کھانے پینے کے دن ہیں, ان میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایام بیچ میں روزہ ہے ہی نہ جائز. وہ ہے لیالی البیض کہ ہر مہینے میں 3 راتیں جو روشنی والی ہیں 13, 14, 15 وہ روزہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ تشریق والا روزہ ہے. داڑھی جس کی قیامت میں والے دن نہیں ہوگی, نبی پاک پہچانیں گے کیسے؟ داڑھی سے تو نہیں, وہ تو آدمی وضو کے اعضاء سے پہچانا جائے گا قیامت میں. لیکن جس کی داڑھی نہیں ہوگی لازمی بات ہے کہ حضور پاک اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے, اعراض فرمائیں گے. چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا, اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی لیکن داڑھی نہیں تھی. حضور نے منہ پھیر دیا. تو اس سے یعنی آپ نے ایک سبق تو ہمیں بتا دیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, اور ایک دفعہ کٹاؤ تو گناہ صغیرہ ہے, لیکن بار بار جب کٹاتے ہو تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے, اور پھر کبیرے پر جب اصرار کیا جائے تو آدمی فاجر ہو جاتا ہے. مکے والے جو ہیں ان کو حرم میں سونا چاہیے؟ بالکل نہیں. جن کا گھر ہے گھر جا کے اپنے گھر میں سوئے. ہاں اگر کوئی آدمی مکے والا ہو یا مدینے والا ہو, جگہ نہیں, گھر نہیں, عمرہ کیا, 4 گھنٹے کے بعد جانا ہے, سو گیا تو کوئی بات نہیں. لیکن جن کا گھر ہے وہ کیوں سوئے؟ یہاں ہوا نکل جائے, وضو ٹوٹ جائے, اور کوئی بات ہو جائے. مسجد کی بے ادبی ہے. بغیر استنجا کے حجر اسود کو بوسا, بغیر استنجا مجھے نہیں بت سمجھ نہیں. استنجے کا کیا تعلق ہے؟ وضو نہیں ہوگا طواف کیسے کرو گے؟ طواف میں بوسا دے سکتے ہیں, پر طواف کے علاوہ تو بوسا دینا بدعت ہے. میرے ماموں عبدالرزاق صاحب فوت, اللہ مغفرت فرمائے, گھر میں خیر و برکت کے لیے یہی ہے کہ گھروں کو مردہ نہ بنائیں, گھروں میں نماز پڑھا کریں, گھروں میں قرآن پڑھا کریں, اللہ کا ذکر کیا کریں. دینداری کی مجلس جو ہے وہ تو ایک ایسی مجلس ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کو آ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ, اللہ کی طرف سے ان پہ سکینہ اترتی ہے اور ان میں بیٹھنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی دین کی مجلسوں میں, لیکن جو خالص دین کی مجلس. انسان نے ایک گناہ کیا, توبہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ویسے تو بہتر ہوتا ہے کہ 2 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھ کے پھر توبہ کرو, ورنہ اگر نہ بھی پڑھو تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا صرف استغفر اللہ, یا اللہ میری توبہ. اور توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے گناہ چھوڑ دو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرو, اور جو ہوا ہے اس میں شرمندگی اور ندامت بھی ہو گیا, ہائے میں نے کیا کیا. اگر کسی آدمی نے رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کی, کتنی دیر بعد غسل کرے؟ اچھا ہے جتنا جلدی کر لے, لیکن اگر یعنی مباشرت کے بعد لیٹ گیا, سو گیا, صبح کی نماز پر غسل کیا, وہ بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں.
ورنہ افضل یہی ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو غسل کر لے تاکہ ناپاک حالت میں نہ سوئے، انسان موت آ جائے۔ اچھا اگر غسل نہیں کر سکتا چلو وضو کر لے۔ حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے چاہیے، تیرے انگوٹھوں سے نام نکلا ہے؟ نہیں، نام حضور کا زبان سے نکلا ہے انگوٹھوں سے، جس چیز سے نکلے اس کو چومو۔ اگر تو تمہارے انگوٹھے سے حضور کا نام نکلتا ہے پھر تو ضرور چومو، نام نکلے منہ سے چومو انگوٹھے کو، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے، اس کا اللہ کے محمد عبداللہ، فیضان، عبد الرحمن، محمد، حذیفہ، جو بھی رکھ لیں، یہ دو نام نہ رکھو، حذیفہ بس کافی ہے۔ یہ نہیں کہ محمد پورا ایک مکمل نام ہے، یا صرف محمد رکھو بس کافی ہے۔ ہم تو نام بھی تین ملا کے رکھتے ہیں نا۔ کچھ لوگ نماز میں والضالین پڑھتے ہیں، کچھ والضالین پڑھتے تو ہیں نا، اس کا رونا رو جو پڑھتا ہی نہیں۔ یہ دونوں جائز ہیں، صرف دال نہ پڑھا کرو، والضالین تو پھر کافر ہو جاتا ہے۔ والضالین یا والضالین، یا ضاد یا ضاد زوئے کے مشابہ، تو وہ دونوں جائز ہیں۔ لیکن جو لوگ غلطی کرتے ہیں والضالین، دالین تو دال آ گیا نا، نہ ضاد رہا نہ ضاد رہا، پھر تو کافر ہو گیا۔ ہم کو کام نہیں ملتا، اگر کام کرے تو پیسہ جو ہے وہ پیسہ مانگتا ہے۔ دیکھو میرا بھائی، اگر تمہاری نوکری بغیر پیسے دینے کے نہیں ہوتی، وہ ظالم رشوت چاہتا ہے، پھر تم پہ گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پہ گناہ ہوگا، اس پہ لعنت ہوگی۔ غریب کیا کرے، اس نے نوکری کرنی۔ میں جدے کا مستقل رہنے والا ہوں، میں جدے سے اسی نیت سے چلا کہ مکہ روانہ ہوں، عمرہ کروں گا، لیکن میں نے عمرہ نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، جدہ میقات نہیں ہے، لیکن جب ارادہ کر لیا تھا تو عمرہ کر لینا جب اللہ موقع دے، ورنہ جدے سے آدمی احرام نہ باندھے دم نہیں پڑتی۔ دم تب پڑتی ہے جب میقات سے گزر کے احرام نہ باندھے، جیسے جحفہ ہے، ذوالحلیفہ ہے، قرن منازل ہے، یلملم یعنی مدینہ منورہ ہے، رابق ہے، طائف ہے، وہاں سے اگر وہ آ رہا ہے احرام نہ باندھے پھر دم۔ تصویر بلا ضرورت نہ کھینچا کریں، ضرورت ہے تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے۔ جہاں تک ویڈیو کو بتلا ہے اس کا یہی ہے کہ اگر آگے حلال چیزیں ہیں تو کوئی حل نہیں، اور اگر لوگوں کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کی ویڈیو بنانا ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ کسی اہل حدیث نے فرمایا کہ ایک بار تم جانو وہ جانے، لیکن پوری امت کے نزدیک اور تمام ائمہ کے نزدیک 3 ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے۔ ویسے کسی آدمی کو ایک جگہ پر کھڑے ہو کر 3 تھپڑ والوں کو ایک شمار کرے گا؟ کیا خیال ہے بھئی؟ ایک جگہ، ہاں اگر ایک تھپڑ ادھر مارا، ایک ادھر مارا، ایک، وہ تو 3 ہوں گے، لیکن ایک جگہ کھڑے ہو کے 3 والے، وہ 3 نہیں ہو گیا ہے، وہ 1 ہو۔ بس اللہ ہدایت دے، ورنہ جمہور امت کے نزدیک حلال حرام کا مسئلہ ہے، خیال کیا کرو۔ اگر 3 طلاقیں لے بیٹھے ہو پھر کبھی بھی وہ بیوی تیرے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ زوال کا وقت کب ہوگا؟ جب یہ اذان ہوتی ہے نا، اس سے 2-4 منٹ کب زوال ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا احرام کی حالت میں کوئی قطرہ پیشاب کا خارج ہو جائے تو کوئی نہیں، وضو کر لے۔ اگر کپڑا لگا ہے تو کپڑے کو دھو ڈالے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس کے بس میں تو نہیں ہے نا بیچارے کی۔
اگر کسی آدمی نے